میں سمجھتا ہوں خدارہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، پاکستان کے امن سے نہ کھیلا جائے، جو ہوا بہت ہوا، اس کے آگے اب امن کو جو ہے وہ ایک موقع دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ فیصلہ کیا ہے جو ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو کو ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ لینا چاہیے۔ جس نے سیاست کرنی ہے سیاست کرے، ہم تو ریاست بچانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر ریاست بچانے کے لیے معاہدہ ہے تو پھر تو بہت پر اعتماد ہو کے آپ کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ زبردست معاہدہ ہے، سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہو جائیں، میڈیا بھی خاموش ہو جائے، کوئی سوال نہ اٹھائے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ بھارت سے ان کو مدد ملتی ہے، پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا بیرونی ایجنڈا ہے ملک میں انتشار پھیلانے کا۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو بیرونی ایجنڈا تھا انتشار پھیلانے کا، ان سے معاہدہ کر کے وہ ختم کر دیا۔ بھارت سے بھی فنڈنگ نہیں ہے، عسکریت پسند بھی نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے۔ بتائیے عوام کو، تاکہ سب خاموش ہو جائیں گے کہ بھائی زبردست معاہدہ کیا ہے ہم نے ملک میں امن کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے۔ بتا دیں ایک بات میں بتا دوں، مجھے نہیں پتا وہ بات کس طرح کی گئی بھارت سے فنڈنگ والی، میرے سامنے کوئی ایسے ثبوت میں نے تو نہیں دیکھے، لیکن ایک بات میں کروں گا، ایک سخت ماحول میں، مشکل ماحول میں سخت باتیں ہو جاتی ہیں۔ وہ پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، کچھ غلطیاں ان میں سے کچھ لوگوں سے ہوئی ہیں، اور اس میں سے جو حکومت کے اختیار میں تھا ان کو ریلیز کیا گیا ہے۔ کچھ عدالتی معاملات میں وہ عدالت دیکھے گی۔ پاکستان کی حکومت نے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان میں امن لانے کے لیے بنیادی یہ اقدام لیا ہے، اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ٹی ایل پی کو یہ بات درست ہے۔ پھر یہ بتا چاہیے کہ وہ پاکستان میں امن کے ساتھ رہتے ہوئے سیاست کر سکیں۔ پھر یہ بتا دیجئے کہ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ان کی تو اس دفعہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی شرط ہی نہیں تھی، جھوٹ بول رہے تھے جو وزراء یہ بات کر رہے تھے۔ اب یہ بات ظاہر ہے فواد چودھری صاحب بھی کر رہے تھے، یہ بات شیخ رشید احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور مفتی منیب کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد کو ہوا دے رہے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ ان کی واقعی شرط نہیں تھی؟ شاہزیب بھائی، آئی ڈونٹ نو آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، مجھے 1 منٹ 1.5 مزید دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو مفتی منیب صاحب نے، منیب الرحمان صاحب نے اچھا اس میں کردار ادا کیا ہے۔ میں ان کے کردار کا اور ان کی بصیرت کا مقائل ہوا ہوں۔ انہوں نے جس طرح حکومتی وفد کے ساتھ تعاون کیا، جس طرح انہوں نے جو ہے ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں، جو دوست ہیں، ان پہ ان کا ایک اثر ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک شخصیت ہیں دین کی، تو انہوں نے اس میں ایک اچھا کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے مفتی صاحب کے اس کردار کو۔ مگر انہوں نے کہا کہ آپ کے وزراء نے اچھا کردار نہیں ادا کیا اور وہ فساد پھیلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کے وزراء پر یہ الزام لگایا، آپ نے مفتی منیب کی تعریف کر دی، اپنے ساتھیوں کو دفاع نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ بتا دیں۔ جو میں مین سوال کی طرف آ جاؤں، آپ لڑائی کرانا چاہتے ہیں؟ میں بالکل لڑائی نہیں کرانا چاہتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں ریاست اور حکومت کھڑی کہاں ہیں۔ ایک ہفتے پہلے ایک بات کرتے ہیں، دوسرے ہفتے دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب دے دوں، فرانس والا وہ بڑا اہم ہے۔ جی بالکل بالکل شاہزیب بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ یہ غلط قذف بیانی کر رہے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہتا، نہ میں جاؤں گا، صرف آپ کو جمالی طور پہ بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک فرانس والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی، فلانا ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹی۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو پارلیمان میں معاملہ گیا ہے تو پارلیمان میں اسے حل ہونے دیں، اور اس کے سلسلے میں جناب اسپیکر صاحب نے کل لیٹرز بھی لکھے ہیں اپوزیشن کے جو پارٹی ہیڈز ہیں کہ وہ اس کمیٹی کے لیے اپنے ممبران کے نام دے دیں، تو وہ معاملہ پارلیمان میں حل ہوگا۔ اتنا ہی میں اس پہ بات کروں گا، زیادہ اس پہ وہ درست ہے، مگر ٹھیک ہے صاحب آپ نہ اس کی تفصیلات دیں، مگر جو بھی فیصلہ آخری بات علی بھائی آپ بالکل نہ تفصیل بتائیں، مگر مجھ سے اتنا بتا دیں اگر پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالنا ہے تو تحریک لبیک پھر تو نہیں آ جائے گی؟ دیکھیں وہ تو وقت ثابت کرے گا، وہ پارلیمنٹ کے فیصلے کو انہوں نے کہا ہے وہ تسلیم کریں گے، تو وہ تو بات وہاں پہ ختم ہوگی۔